Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. آداب عرض خواتین و حضرات، آج دوسرا عشرہ آلموسٹ ختم ہو چکا ہے، 19واں روزہ شروع ہو چکا ہے، اور جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں آج فجر کے وقت پہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابو طالب علیہ السلام پر ضربت لگی تھی۔ اس کے بارے میں علامہ صاحب سے پوچھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں بمناسبت ایام شہادت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام تمام تر ناظرین کو، آپ کو تعزیت و تسلیت پیش کروں گا، چونکہ 21 رمضان مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے، اور 19 رمضان وہ دن ہے کہ جس دن مسجد کوفہ میں فجر کی نماز کے دوران عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے، جو کہ خوارج میں سے تھا، حالت سجدہ میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر ضربت لگائی۔ اور اس کی بہت ساری تفاصیل ہیں، اگر اس کو میری سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے شروع کروں، لیکن بہرحال مختصر سی بات عرض کرتا ہوں۔ 2-3 چیزیں جس پر فوکس کیا جانا چاہیے۔ ایک تو جب ضربت لگی ہے تو مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا وہ مشہور جملہ ہے، فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے کامیابی اور کامرانی کا ایک نیا رخ پیش کیا ہے، ایک عجیب فلسفہ ہے جو عملی طور پر ہمیں دکھایا ہے کہ کامیابی کسے کہتے ہیں۔ جب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی شہادت کا وقت آتا ہے اور یہ ضربت لگتی ہے، تب مولا کائنات علی ابن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں، در حالی کہ تاریخ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو اٹھا کر دیکھیں، کعبہ میں ولادت ہوئی ہے، نہیں کہا فزت برب الکعبہ۔ آغوش نبی میں آنکھیں کھولی ہیں، بالکل نہیں کہا فزت برب الکعبہ۔ مرحب کو قتل کیا ہے، جبکہ 39 دن تک جو ہے مولا خود رسول خدا انتظار کرتے رہے ہیں اور کامیابی نہیں، اور آخر میں نادی علی نے مظہر اللہ کہہ کے بلایا ہے اور آنکھوں پر جو ہے وہ لعب دہن لگا کر رخصت کیا ہے، اور جب مرحب کو قتل کر کے آئے تو نہیں کہا فزت برب الکعبہ۔ خندق میں نبی برحق جو کہ انک لعلی خلق عظیم کے مالک ہیں، یعنی رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں انی بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، پروردگار نے مجھے اتمام مکارم اخلاق کے لیے مبعوث کیا ہے۔ وقت رسول خدا نے 3 مرتبہ فرمایا، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب جب جانے لگے ہیں تو رسول خدا نے فرمایا تبرد الایمان کل الی کفر کل، آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ اس وقت نہیں کہا فزت برب الکعبہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب نے۔ شب ہجرت بستر رسول پر سوئے ہیں، نہیں کہا فزت برب الکعبہ، حالانکہ وہ بہت بڑی سعادت تھی کہ جب نبی برحق نے کہا کہ یا علی آج کی رات آپ میرے بستر پر سو جائیں اور مکے والوں کی امانتیں واپس کر کے مدینہ تشریف لائیے کہ میں آپ کا انتظار کروں گا، تو فوراً سجدے میں چلے گئے ہیں، سجدہ شکر کیا ہے، لیکن نہیں کہا فزت برب الکعبہ۔ تو یہاں پر آ کر کون سا معیار ہے کامیابی کا کہ جب اس امانت کو جو پروردگار نے دی اور اس زندگی کو جو مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، جب خدا ہی کی راہ میں اس جان کو مالک حقیقی کے حوالے کر رہے ہیں، اس وقت کہا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا۔ یہ ایک اینگل اور ایک اسپیکٹ ہے۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ خود مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی، جن کے متعلق کہا گیا، رسول خدا کا فرمان ہے یا علی انت قسیم النار والجنہ، آپ جنت اور جہنم کی تقسیم کا معیار ہے، تقسیم کرنے والے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کردار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر حتیٰ خوارج کے ہاتھوں مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی شہادت بھی کس وجہ سے ہے؟ اس عدالت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وجہ سے، اس کردار علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی وجہ سے، کہ جس میں آ کر انہوں نے جو ہے وہ کمپرومائز نہیں کیا۔ اب نبی خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب میں ہر میدان میں مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام رسول خدا کے ساتھ ہیں، بلکہ دعوت ذوالعشیرہ میں جب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہے، اور مولا کائنات علی ابن ابی طالب جن کے سن کے متعلق اختلاف ہے کہ سن کیا تھا ان کا، لیکن بہرحال جو بھی تھا، ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے یہی ہے کہ وہ تنہا تھے جو کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ انا یا رسول اللہ، میں آپ کی نصرت کروں گا، میں آپ کی مدد کروں گا، میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور پھر
تاریخ بتاتی ہے کہ مولا کائنات علی بن ابی طالب کے متعلق عجیب منظر کشی ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ دعوت ذوالعشیر میں مولا کائنات نے وعدہ کیا ہے. اگلے دن جب رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے ہیں تو اب مولا کائنات رسول خدا گھر سے نکلے, ان کے پیچھے ایک بچہ 11 سال کا, 9 سال کا, 8 سال کا, جو بھی ان کا سن لگا لیں, لیکن زیادہ سے زیادہ 11 سال بنتا ہے یا 13 سال بھی بعد روایت ملتی ہے. ایک بچہ ہے, ایک جوان ہے جو پیچھے نکلا ہے اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے. اونچا دشداشہ پہنا ہوا ہے اور جیب میں گٹھلیاں ہیں انگوٹھی کھجور کی. جو لوگ پروٹوکول کے ساتھ چلتے ہیں ان کو پتہ ہے پروٹوکول کیا ہوتا ہے. اسکواڈ آپ کے ساتھ چل رہا ہے, بندہ سکون سے بیٹھا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہے کہ جو بھی بلا آئے گی نا تو یہ سنبھالیں گے. بالکل. آج رسول خدا جب گھر سے نکلے ہیں نا تو اطمینان کے ساتھ چل رہے تھے کہ آج میرا باڈی گارڈ میرے پیچھے آ رہا ہے. سبحان اللہ. اور مولا کائنات علی بن ابی طالب نے کیسے حق ادا کیا ہے کہ رسول خدا گھر سے نکلے ہیں. مشرقین کی ماؤں نے یہ ڈیسائیڈ کیا تھا, دشمن تھی, کہ اگر ہمارے مرد رسول خدا کو اذیت پہنچائیں گے تو لڑائی بن جائے گی. بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ بچوں نے حرکت کی ہے, انہوں نے اپنے بچوں کو ٹرین کیا تھا کہ تم جا کر رسول خدا کو اذیت پہنچاؤ. شکایت آ گئی تو کہیں گے بچے ہیں سمجھا دیں گے. لیکن حکمت پروردگار دیکھیے کہ آج جب رسول خدا نکلے, مولا کائنات علی بن ابی طالب ان کے پیچھے تھے, جو ہی بچوں نے ارادہ کیا کہ کنکریاں اٹھا کر رسول خدا کی طرف جسارت کریں, مولا کائنات علی بن ابی طالب نے, جو کہ خود انہی بچوں کی صف میں آتے تھے, انہی نوجوانوں کی صف میں آتے تھے, جیب سے وہی کھجور کی گٹھلیاں نکالی ہیں, اور جو ہی کسی نے ارادہ کیا ہے تو یہاں سے جو ہے وہ یوں نشانہ لے کے مارا ہے ابابیل کی طرح. یہاں سے نفرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ان مشرکین کے دلوں میں تھی. بچپن سے گھر گئے, بیٹا کیا ہوا؟ علی نے مارا ہے. کیوں مارا ہے؟ ہم پلان کے مطابق رسول خدا کو اذیت کرنے لگے تھے اور آج علی بھی ساتھ میں آئے ہوئے تھے اور انہوں نے ہمیں مارا ہے. تو یہاں پر مشرکین کی مائیں, ان کے دل میں وہاں سے نفرت تھی علی ابن ابی طالب علیہ السلام. لیکن مولا نے کیا کیا ہے, ساری زندگی عبادت پروردگار, اطاعت خدا و خدا کے رسول, اور اس کے بعد اپنے کردار کے ذریعے اسلام کی تعلیمات کا عملی نمونہ. اور آج 19 رمضان وہ دن ہے کہ جس دن زینب ام کلثوم کی یتیمی کا آغاز ہوتا ہے, جس دن حسن و حسین و عباس کی یتیمی کا آغاز ہوتا ہے, اور جس دن وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام جسے فاتح خیبر و خندق کہا جاتا ہے, آج دنیا نے خود علی ابن ابی طالب کے سر کو خون میں خضاب ہوتے دیکھا ہے. ایک بات عرض کرنا چاہوں گا, یہ جو ماہ مبارک رمضان تھا جس میں مولا کی شہادت ہوئی, عجیب ماہ مبارک رمضان تھا. تاریخ کہتی ہے کہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو احساس تھا کہ یہ لقاء اللہ کا مہینہ ہے. وہ رات کو اکثر اس مہینے میں باہر نکلتے تھے اور آسمان کی طرف دیکھتے تھے اور پھر کہتے تھے قریب ہے ملاقات خدا کا وقت. سبحان اللہ. انتظار میں تھے. اور 18 اور 19 کی رات کو جو افطار کیا ہے وہ اپنی بیٹی ام کلثوم کے ہاں کیا ہے. جب آئے ہیں گھر میں تو دودھ, کھجور اور نمک رکھا ہے. تو مولا کائنات نے کہا کہ بیٹی کب تمہارے بابا نے ان 3 چیزوں کے ساتھ افطار کیا ہے؟ اب بیٹی نے یقیناً نمک اور کھجور کو اٹھانا چاہا ہوگا, تو مولا کائنات علی بن ابی طالب ارشاد فرماتے ہیں نمک چھوڑ دو, یہ دونوں چیزیں اٹھا لو. یہ ہیں. اور جب گھر سے نکلنے لگے ہیں تو روایت کہتی ہے, تاریخ یہ بتاتی ہے کہ وصیت کر کے گئے ہیں. کہا بیٹی یہ جو جانور رکھے ہوئے نا, مرغابیاں رکھی ہوئی تھی, کہا یہ جو بطخیں مرغابیاں رکھی ہوئی ہیں ان کا خیال رکھنا, اگر خیال نہ رکھ سکو تو آزاد کر دینا. اور مرغابیوں نے جو ہے مولا کی ابا کو پکڑ لیا, جیسے اپنی بے زبانی میں جانور دیکھ لیتا ہے, جیسے اپنی بے زبانی میں کہہ رہے ہوں کہ مولا آج کی رات آپ کے لیے خطرناک ہے. لیکن مولا بھی جانتے تھے. وصیت کی ہے اور کر کے نکلے ہیں. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ یا علی آپ کو اتنا خیال ہے جانوروں کی بھوک اور پیاس کا, کربلا کے میدان میں آ کر اپنے ہی پوتے اور پوتیوں کی حالت کو دیکھیے. آپ کا بیٹا حسین ابن علی کربلا کے میدان میں 6 ماہ کے اصغر کے لیے پانی مانگ رہا ہے, اور آپ ہی کی پوتی سکینہ ہے جس کے رخساروں سے جو ہے وہ خون نکل رہا ہے, اور جس کے چہرے پر تماچوں کے نشان ہیں, اور جو پیاسی ہے اور جس کے دامن کو آگ لگی, کبھی دائیں دوڑتی ہے اور کبھی بائیں دوڑتی ہے. لیکن یقیناً
مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا. آج ہمیں فخر ہے کہ ہم مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور یقیناً رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مخلصین اصحاب کی قربانیوں کے نتیجے میں آج مسلمان ہیں. آج اسلامی تعلیمات ہمارے پاس ہیں, آج قرآن ہمارے پاس ہے, سبحان اللہ. آج کعبہ کی حرمت ہے, آج جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس یقیناً انہی بزرگوں کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ جیسے مفتی صاحب نے بھی پہلے کہا ہے, ہم فقط ادعا نہ کریں بلکہ ان کے کردار کو سمجھ کر ان کے کردار کا رنگ اپنے کردار میں لے آئیں. بالکل بالکل ان کے کردار میں ڈھل جائیں, ان کے رنگ میں رنگ جائیں, پھر یقیناً دنیا کے اندر جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز سکون بھی ہوگا, امن بھی ہوگا, احترام بھی ہوگا, اور پھر لعلکم تتقون کی عملی تفسیر بھی ہوگی انشاءاللہ. بہت خوبصورت بیان کیا آپ نے. یہاں پہ ہمیں ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. السلام علیکم. باران رحمت میں آپ کو خوش آمدید دوبارہ سے کہتے ہیں. ابھی مولانا نقوی نے ہمیں 18ویں روزے کی افطار کا قصہ تو سنا دیا. مفتی صاحب آپ سے گزارش ہے کہ 19ویں صبح کی سحر کا واقعہ ہمیں ذرا سنائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح ظہیر بھائی نے حضرت علی کے فضائل بھی بیان کیے, اور وہ بھی میں چاہتا ہوں کچھ فضائل پہ بات ہو جائے, اور پھر جو شہادت کے جو ضربت کی بات ہے وہ بھی کی جائے. مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار, وہ عظیم ہستی شروع سے, یہ وہ واحد صحابی ہیں, جملہ سنیے غور سے, یہ وہ واحد صحابی ہیں جو دنیا میں آنے سے پہلے جانتے ہیں کہ محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں. سبحان اللہ. آنکھیں نہیں کھولتے. اعلان ہوتا ہے کہ بچہ جو پیدا ہوا ہے ابو طالب کے گھر میں, ابو طالب گھر میں وہ نابینا ہے, مگر وہ انتظار کر رہے ہیں آغوش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا. اللہ کے گھر میں, اللہ کے مطلب پیدا ہونے کے بعد 3 دن تک دیکھ نہیں رہے اللہ کے گھر میں. یہ وہ عظیم ہستی ہیں, پیدا اللہ کے گھر سے ہوتے ہیں اور جاتے بھی اللہ کے گھر سے ہیں. یہ وہ ہیں جو زوج بطول ہیں, یہ وہ ہیں کہ جو ناراض ہو جائیں تو ان کو منانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. یہ وہ ہیں کہ جن کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اور ایک بات اور بھی کر لوں, ایک علامہ راضی علیہ الرحمٰن نے لکھا ایک جگہ کہ یہ وہ ہیں کہ جن کا بیان کرنا, ذکر کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے. کہ جس طرح آگ پانی کو, خشکی کو مٹا دیتی ہے, جلی ہوئی لکڑی کو بجھا دیتی ہے پانی, تو اسی طرح حب علی, ذکر علی بیان کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے. سیدنا علی حیدر کرار کا مقام و منصب کیا ہے کہ ابو متعدد احادیث ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ. امام ترمذی نے پورا باب باندھا, امام نسائی نے پورا واقعات لکھے. اور ذرا جب اگر آپ بات کرتے ہیں 19ویں رمضان کی, مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار جو ولیوں کے امیر ہیں, جو شہنشاہ ولایت ہیں, جو محافظ نبوت ہیں, جن کی پرورش رسول اللہ نے کی ہے. ہر کوئی اپنے استاد سے پہچانا جاتا ہے. جناب علی وہ ہیں کہ جن کے استاد محمد رسول اللہ ہیں. جو انسٹیٹیوٹ جس یونیورسٹی سے حضرت علی فارغ ہیں وہ نام ہے محمد رسول اللہ. جو پروفیسر ہیں وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تمام چیزیں. اور پھر وہ حدیث ہے اتقوا فراست المؤمنین فإنہ ینظر بنور اللہ. یہ ایک عام مومن کی شان ہے. اور جو امیر المومنین ہو, جو شہنشاہ مومنین ہو, اس کی کیا شان ہوگی. کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مومن کی آنکھ سے ڈرو, اتقوا, کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تمام باتیں جانتے ہیں سیدنا علی حیدر کرار. بدقیں بتا رہی تھی علامہ صاحب نے اس طرح بتایا, ان کی زمانے بھی جانتے ہیں. علی تو وہ ہیں جو پہاڑ کی آواز سن لیتے ہیں, بے شک. علی تو وہ ہیں کہ جو درختوں کی آواز سن لیں. حدیث ہے, امام ابو نعیم محدث رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لائیں دلائل نبوہ کے اندر. حضرت علی اس کے خود راویاں فرماتے ہیں میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلا کرتے تھے پہاڑ سے آواز آتی تھی السلام علیکہ یا رسول اللہ. تو سماعت علی تو یہ ہے, تو نظر علی کا کمال کیا ہوگا. جب راستے سے جا رہے ہیں, جانور کی واقعہ ہے. اور مجھے ایک بزرگ نے بھی بتایا کہ حضرت علی جو ہے وہ اس خارجی کو بھی جانتے تھے, اس خارجی کو بھی جانتے تھے کہ جو حضرت علی مولا کائنات کو شہید کرنے کی غرض سے آیا ہے. ایک روایت میں وہ تو مسجد میں الٹا لیٹا ہوا تھا, آپ نے فرمایا جہنم کی نشانی ہے. پھر ایک دوست نے مجھے
علامہ رسول سعیدی صاحب رحمۃ اللہ علیہ پنجاب کے عالم دین، انہوں نے لکھا، ایک کتاب لکھی فضائل علی کے حوالے سے، اس میں لکھا کہ آپ نے اس کو سیدھا کیا، مطلب اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد آپ نے وہاں نماز ادا فرمائی. اس کے بعد جب آپ آتے ہیں، اس طرح بتایا کہ نماز کے اندر آپ کو جو ہے وہ آپ کو ضربت لگی، آپ پر بجھی ہوئی تلوار ماری گئی، آپ نے نماز ادا کی. نماز ادا کرنے کے بعد جو گھر جاتے ہیں، اب وہاں 21 کا جو آپ نے اب سحری کا معاملہ سنیے، جب وہ گھر کے اندر تشریف لائے تو سب جو ہیں وہ اشک بار ہیں. یہ بھی زینب بھی اشک بار ہیں، مولا امام حسن امام حسین بھی اشک بار ہیں، مگر سیدنا علی حیدر کرار، یہ بھی حدیث پڑھی تو میں کچھ دیر کے لیے میں بھی سختی کی کیفیت میں تھا، مسکراہٹ آتی ہے کچھ دیر کے لیے. آپ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکی، انبیاء علیہ السلام کی کثرت آ چکی ہے، جو آج سیدنا علی حیدر کرار کو دیکھنے کے لیے آئے. آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، جبرائیل اور میکائیل اترے ہیں، کیونکہ آج شہنشاہ ولایت پر ضرب لگی ہے، وہ محافظ نبوت کہ جو بدر کا اکیلا، آج جو لوگ میچ کی بات کرتے ہیں مین آف دی میچ، خیبر بدر کا مین آف دی میچ سیدنا علی حیدر کرار. 70 کافروں کو مارا، تاریخ بتائی تھی، اس میں 30 کو مارنے والے مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار. اور جب اس وقت ہی بات کی بدر کی حوالے سے، پھر آؤں گا میں 19 سحری پر. بدر میں جب پکارا ہے، ولید عتبہ پکارتے ہیں کہ لنا لکم جو ہے وہ عزہ اور منات، سارے نام لیتے ہیں کہ ہمارے پاس منات ہے، ہمارا مولا منات ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کون ہے جو ان کو جواب دے گا، کون ہے ان کو جو جواب دے گا؟ مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار. کا انداز کیا تھا؟ روایت میں لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مولا کائنات فرماتی یا رسول اللہ میں جاؤں گا، اور جا کے وہاں کیا جملہ ادا کرتے ہیں؟ اللہ ہمارا مولا ہے، اللہ ہمارا مولا ہے، یہ جملہ ہے. اور پھر جا کے وہاں جو کام تمام کرتے ہیں. اب دین، وہ سارے لوگ نجس ہیں، سامنے جو لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی کے پیارے صحابی سیدنا علی حیدر کرار فرما رہے ہیں کہ اللہ ہمارا مولا ہے، سارے نجس لوگ ہیں نا، 1000 کے قریب، اور یہاں 313 ہیں. اور پھر تاریخ یہ بتاتی ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب اللہ کے نبی کے 1,24,000 اصحاب جب خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں، سارے گناہوں کو دھو چکے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں نکل رہے ہیں، غدیر خم پر آتے ہیں، جب آیت اتر چکی ہے کہ دین مکمل ہو چکا ہے، جبرائیل بھی آ گئے کہ یا رسول اللہ اب علی نے تو کہہ دیا تھا کہ اللہ مولا ہے، ذرا آپ بھی کہہ دے من کنت مولا فاز علی المولا. سبحان اللہ. یہ وہ حضرت علی ہیں جن کی شان اتنی بلند ہے، وہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں، وہی تمام انبیاء علیہم السلام کو دیکھ رہے ہیں. اور وہ بھی مجھے وہ واقعات آتا ہے. پھر بہن ذرا 2 منٹ چاہیے، میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی. ہاں، وہ مجھے واقع بھی یاد آتا ہے، یہ بھی میں نے تفسیر کبیر کے اندر پڑھا. اب کسی کو اختلاف ہو تو امام راضی سے پوچھے. کیا لکھا ہے کہ جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ بستر پہ سلا کے گئے ہیں شب ہجرت، تو جب سلا رہے ہیں، لٹا رہے ہیں، تو آپ کا جملہ کیا ہے؟ علی تمہاری مثل کون ہے، علی تمہاری مثل کون ہے، واہ علی واہ علی، یہ جملے ادا کرتے ہیں. کہا حضرت علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ انداز کیوں؟ کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری حفاظت کے لیے اللہ نے جبرائیل اور میکائیل کو بھیجا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. کتنی بڑا مقام ہے میرے آقا سیدنا علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ کا. اور پھر وہ جو ضربت لگی ہے، ہم جیسا آدمی ہوتا تو جو ہے وہ شور شرابہ کرتا، چیخ پکار کرتا، قربان جاؤں. میں اس وقت کے واقعے کو دیکھتا ہوں جب شہنشاہ ولایت ضربت کی ہے، آپ نماز کی ادائیگی فرما رہے ہیں دین کو مکمل کرنے. ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے، اس میں ہو سکتا تاریخ کے اندر اختلاف ہو کہ آپ نے امام حسن کو اشارہ بھی کیا نماز باجماعت ادا کرو. اور ابن ملجم کے حوالے سے کیا ہمارا یہ ہوتا نا کہ جیسے ہلکا سے بھی کوئی ضرب لگا دے، کوئی کاٹ دے، کوئی زخمی کر دے، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کو کاٹ دو، اس کو مار دو. مگر جملہ سنیں آپ سیدنا علی حیدر کرار کا. آپ فرماتے ہیں حسن حسین کو صرف ایک ضرب لگانا، اگر میں زندہ رہا تو پھر میں اسے انجام دوں، اگر میں چلا گیا تو ضرب. مطلب عدل کا مقام دیکھیے مولا کائنات. بے شک. تو قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات، اگر میں کبھی کبھی تصور میں جا کر سیرت علی کو دیکھتا ہوں، صفات علی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتا ہوں، تو قرآن کی متعدد آیات میرے سامنے آ جاتی ہیں. ایسا لگتا ہے قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات کی عملی تفسیر سیدنا علی حیدر کرار. قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کہاں کہاں نازل ہوئی ہے، یہ تمام باتیں سیدنا علی حیدر کرار جانتے ہیں. بس ہمیں ایک بات اس پورے واقعے سے یہ لینی ہے
کہ ضرورت لک ہو سارے معاملات ہو چکے ہیں، مگر مولا کائنات سیدنا علی حیدر کرار کا صبر بھی ہے، مولا کائنات کا عدل بھی ہے، مولا کائنات کا شجاعت بھی، تمام چیزیں اس میں موجود ہیں. اور اللہ کے نبی آپ جب گھر میں آئے نا، وہ حدیث بیان فرمائی آپ نے فرمایا تھا کہ مولا کائنات کی آنکھوں سے ایک آنسو بھی نکلا. فرمایا کہ مجھے وہ حدیث، لوگوں نے کہا یار درد ہو رہا ہے، فرمایا نہیں، مجھے وہ حدیث یاد آ گئی. کون سی حدیث؟ مطلب آپ اس وقت بھی تکلیف میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سے بیان کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا کہ مجھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ فرمایا تھا کہ دو جو ہیں وہ بہت ہی بدبخت ہیں اس پوری کائنات میں. کہا، میں نے کہا یا رسول اللہ کون؟ کہا ایک وہ جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی جو ہے وہ گونچے کاٹی تھی، اور دوسرا وہ بدبخت ہوگا جو علی تو یہ تلوار مارے گا، جس سے تیرے سر اور تیری داڑھی خون. تصور میں اگر میں جاؤں تو مجھے لگتا ہے کہ جب میرے آقا کریم نے بیان کیا ہوگا تو شاید ان کی آنکھوں سے بھی اشک بہہ چکے ہوں گے. اور پھر میں نے مجھے ایک بزرگ نے بھی بتایا یہ واقعہ، کہنے لگے کہ وہ تمام باتیں جو راز و نیاز کی تھی، جہاں حضرت امام حسن کو صبر کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد جو ہوگا وہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اور اسی جگہ امام حسین کو کربلا کے وہ سارے معاملات بھی بتا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ علی کو پتہ نہیں تھا، علی تو کربلا کے واقعات تو دیکھ چکے ہیں، علی تو قیامت تک ہونے والے واقعات کو دیکھ چکے ہیں. ایک عام مومن کی شان یہ ہے کہ وہ جب اپنے کمال کو پہنچتا ہے تو وہ عرش معلیٰ کو دیکھ لیتا ہے، اور جو مومنوں کا شہنشاہ اس کا مقام کتنا بلند ہوگا. نعرے حیدری. اسی بات پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. آداب عرض ناظرین، آج 19واں روزہ چل رہا ہے. ابھی علماء صاحب کے ساتھ ہماری انٹرسٹنگ ڈسکشن چل رہی تھی، لیکن یہ جو سیگمنٹ ہے ہمارا ڈیبیٹ کا سیگمنٹ ہے. ناظرین کو یاد دلا دیتے ہیں کہ یہ ہمارا سیکنڈ سیمی فائنل ہے. ہمارے فائنل میں جو بھی جیتتا ہے ون ایپل کی طرف سے ایک بہت ہی اچھا سمارٹ فون ملے گا. آج کا عنوان بتائیں. آپ ان کو مائک دے دیں. بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. تو جی آپ اپنا نام بتائیں پلیز. میرا نام محمد ریحان یاسین ہے اور میرا تعلق NED یونیورسٹی سے ہے، اور آج میں اس کی قرارداد کی مخالفت میں بات کروں. آپ مخالفت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. آپ ہی مائک لیں گے نا؟ اچھا پہلے آپ کریں گے. آپ کا نام؟ جنید ممتاز، اور میرا تعلق جامعہ کراچی سے. ٹھیک ہے جی بسم اللہ. بالکل. صدر اعلی وقار، جس معاشرے میں انسانوں کی قیمت نہیں ہوتی وہاں عزت کی بولی سب سے اونچی لگتی ہے. جس معاشرے میں انسانوں کی قیمت نہیں ہوتی وہاں بنت ہوا طبلے کے تھاپ پہ سر عام رقص کرتی ہے. جس معاشرے میں انسان کی قیمت نہیں ہوتی وہاں ہر جگہ خون کی ندیاں، خون سے لت پت لاشیں ہوتی ہیں. جس معاشرے میں انسان کی قیمت نہیں ہوتی وہاں بھوک تہذیب کے آداب بلا دیتی ہے. صدر علی وقار، زیر بحث قرارداد بھوک تہذیب کے آداب بلا دیتی ہے، قرارداد کی بھرپور حمایت کرتا ہوں، کیونکہ صدر علی وقار یہ بھوک ہی تو ہے کہ جس نے قائد کے پاکستان کو دہشت گرد بنا دیا. یہ بھوک ہی تو ہے کہ جس نے اس ملک کے نوجوانوں کو دہشت گرد بنا دیا. صدر علی وقار، اس بھوک کی وجہ سے ہی اس ملک کے نوجوانوں نے امجد صابری جیسے عظیم شخصیت کو شہید کر دیا. یہ بھوک ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے اندرون سندھ میں ایک یتیم کسان کے بیٹے کو کسی وڈیرے کے تلوے ٹائے جاتے ہیں. صدر علی وقار، یہ بھوک ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے لاہور میں ایک ماں نے اپنی 2 بیٹیوں سمیت خودکشی کر لی. یہ بھوک ہی تو ہے کہ جس کی وجہ سے کراچی میں لاکھوں جانوں کو ٹرین کے نیچے لیٹتے ہوئے دیکھا. صدر علی وقار، یہ بھوک ہی تو ہے کہ جس نے اس ملک کو 20 ارب روپے کا قرضدار بنا دیا. ارے یہ وحشی درندے، یہ قانون کے دھواری پجاری ہمارے نہیں ہیں، یہ قانون کے دشمن ہمارے نہیں ہیں. ارے کوئی مجھے بھی تو بتاؤ، وہ حدیث، وہ قرآن کی آیت کہاں میرے آقا نے کہا تھا، کہاں میرے آقا نے کہا تھا، کہاں میرے آقا نے کہا تھا کہ معصوم بچے کو کھلکھلاتے چہرے کو، مکتب میں جاتے ہوئے کھلکھلاتے چہرے کو تلوار
تلوار سے اس کی گردن اڑا دو. کہاں میرے آقا نے کہا تھا, ارے یہ ساری کہانی کے دشمن, عثمان و حیدر کی تلوار کے دشمن, انہیں اب سزا دو, سزا دو, سزا دو. صدر علی وقار, ان تمام دلائل کے باوجود کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس قرارداد کی بھرپور حمایت کرتے ہوئے یہ ثابت کرنا چاہوں گا کہ ہاں, بھوک تہذیب کے آداب بلا دیتی ہے. اور ساتھ میں اپنے مخالف سمت سے آنے والے مقررین کو یہ کہنا چاہوں گا کہ عبدالستار ایدھی جیسے عظیم شخص کی مثالیں نہ دیں. ہاں, وہ عظیم شخص تھا, لیکن آپ نے اس شخص کے لیے کیا کیا, ذرا یہ سوچیں اور اس کے بعد اس قرارداد کو کھولیں. شکریہ. بہت شکریہ. جی بھائی بسم اللہ. عقل کے اندھوں کو سب الٹا نظر آتا ہے, مجنوں نظر آتی ہے, لیلا نظر آتا ہے. صدر علی وقار پیش کردہ قرارداد بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہے. صدر علی وقار اس قرارداد میں دو اہم لفظ بھوک اور دوسرا اہم لفظ تہذیب. صدر علی وقار بھوک کے معنی ہیں کہ کسی چیز کی جستجو کرنا یا کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا, اور صدر علی وقار بھوک کے دوسرے معنی یہ ہیں یا کسی چیز کا فقدان ہونا, اور تہذیب کے معنی ہے مہذب ہونا. صدر علی وقار مخالف سمت سے آنے والے مقرر نے بھوک کے جو معنی بتائے ہیں وہ محض فقدان کے بتائے ہیں, یا محض کسی چیز کی کمی کے بتائے ہیں, یا محض کسی چیز کی زیادتی کے بتائے ہیں. صدر علی وقار بھوک کے معنی اگر دیکھے جائیں تو بھوک تو علم کی بھوک ہے, کیونکہ علم عباس سے علمدار کے زخمی بازو, علم بیٹے کی قبر پہ ماں کے آنسو, وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا, جو بھی ان اشکوں پہ ہنسے گا جھلس جائے گا. صدر علی وقار ہمیں معلوم ہے کہ اگر بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہوتی تو آج 60 گز کے گھر میں رہنے والی نسیم حمید کوئی بہترین ایتھلیٹ ہونے کا اعزاز حاصل نہ کرتی. اگر بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہوتی تو آج ڈاکٹر بقائی کی صورت میں جنہوں نے کھمبوں کی روشنی میں پڑھ کر بہترین یونیورسٹی کا قیام کیا, اگر بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہوتی تو ہمیں حکیم سعید کی صورت میں تعلیم کا نام روشن کرنے والا نظر نہ آتا. اگر بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہوتی تو یہاں پہ جہانگیر خان جیسے اسکواش کی دنیا میں نام نہ کرتے. اگر بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہوتی تو یہاں پہ ہنوز خان کی صورت میں جو کچرا بین کر پہلی پوزیشن حاصل کرتا ہے تو یہ بتا دیتا ہے کہ بھوک تہذیب کے آداب بھلا نہیں دیتی بلکہ بھوک تہذیب کے آداب بڑھا دیتی ہے. ہاں صدر علی وقار, اس کے بعد ہمیں معلوم ہے کہ اگر بھوک تہذیب کے آداب بھلا دیتی ہوتی تو وہ ملتان کی الماس کبھی کامیاب نہ ہوتی. ہمیں معلوم ہے کہ یہ کبھی کامیاب نہ ہوتے, اور ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کا مستقبل روشن ہے, پاکستان کا مستقبل روشن ہے, اور یہاں کا نوجوان بہترین مستقبل کا ضامن ہے. لیکن ہمیں معلوم ہے دشمن بھی کم نہیں, لیکن ہماری تنا سے ہتھیلی پہ جان تھوڑی ہے, اور ہمارے منہ سے جو نکلے بس ہاں وہی صداقت ہے. ہمارے منہ میں تمہاری زبان تھوڑی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جی انڈرسٹوڈ ہے ماشاءاللہ جناب, بہت اچھی اپوزیشن جو ہے نا انہوں نے ون کیا ہے. دیٹس واٹ از مائی اوپینین. دلائل بڑے اچھے ہیں, لہجہ بڑا اچھا ہے, اور سب کچھ ہی ماشاءاللہ. انداز بیان بھی بہت اچھا ہے, اور جو آرگومنٹس لائے وہ بھی بہت اچھے ہیں. بہت شکریہ. ٹھیک ہے, وہ بھائی نے بھی اچھا کیا, مگر یہ ذرا بہتر رہے. چلیں پھر بھی دونوں کے لیے گفٹس ہیں ہمارے پاس. اچھا, تو ہمارے ساتھ اور بھی ہیں. یہ گفٹ دے دیں آپ بھائی کو. جی جی میں دے رہی ہوں, بعد میں دیں گے. اچھا ٹھیک ہے, یہ لیں جی, یہ آپ کے لیے. بہت شکریہ, آپ کی کوشش بہت زبردست تھی. پلیز آپ آ جائیں. آپ آ جائیں. ہمارے دوسرے فائنلسٹ جو ہیں اور ہمارے دوسرے سیمی فائنلسٹ بھی ہیں, ان کو بھی ہم بلائیں گے اور یہ ڈیبیٹ کا سیگمنٹ ختم کریں گے. یاد رکھیے کہ آج فائنل ہو رہا ہے. ان میں سے جو بھی جیتتے ہیں انہیں ون ایپل کی طرف سے ایک سمارٹ فون ملتا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ ان کا عنوان بھی سن لیں. السلام علیکم بھائی جان, خیریت سے ہیں آپ؟ جی مائک. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. تو میں اس موضوع کی حمایت کر رہا ہوں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. صدر علی وقار, انسان اشرف المخلوقات ہے, اور یہی وہ انسان ہے کہ جس کی کامیابی کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے, کیونکہ یہی وہ عورت ہوتی ہے جو کسی انسان کو اللہ کے اذن سے انسان کے وجود کو عدم میں لاتی ہے, اور یہی وہ عورت ہوتی ہے جو مختلف کردار کی صورت انسان کی زندگی میں نمایاں اور اہم کردار ادا کرتی ہیں. صدر علی وقار, انسان کی زندگی میں نمایاں کردار کون سے ہیں, یا وہ کون سے نمایاں کردار ہیں جو عورت کسی انسان کی زندگی میں ادا کرتی ہے؟ ذرا اس پہ گفتگو کرتے چلیں, ذرا اس پہ نگاہ ثانی کرتے چلیں.
تو پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ یہی وہ ماں ہوتی ہے جس کی کوکھ سے تربیت کے نتیجے کے اندر کبھی عبد القادر جیلانی جیسے مفکر جنم لیتے ہیں, کبھی علامہ اقبال جیسے شاعر جنم لیتے ہیں, کبھی صلاح الدین ایوبی جیسے سپہ سالار جنم لیتے ہیں. تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ایک کامیاب مرد کے پیچھے عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. صدر علی وقار پھر اسی عورت کی بات کرتے چلیں تو یہی عورت بہن کے روپ میں ٹھنڈی چھاؤں ہوتی ہے, بھائی کا انتظار کرتی ہے, بھائی گھر دیر سے لوٹ آئے تو اس کے لیے کھانے پکانے کا اہتمام کرتی ہے. صدر علی وقار یہی وہ بہن ہوتی ہے کہ یہ جو اپنے بھائی کے لیے اپنے, اور یہی وہ عورت ہوتی ہے جو پھر اپنے باپ کے لیے سایہ شفقت بنتی ہے, اپنے باپ کے لیے رحمت کے موجب بنتی ہے, اپنے باپ کے لیے اپنے باپ کی مشکلات کو کم کرنے کا سبب بنتی ہے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. صدر علی وقار پھر اسی عورت کے ایک اور اہم کردار بیوی پہ بات کرتے چلیں تو تاریخ کے اوراق یہ ثابت کرتے ہیں کہ یہی وہ بیویاں ہوتی ہیں, یہی وہ بیگم رانا لیاقت علی خان تھی کہ جنہوں نے اپنے شوہر کا مستقل ساتھ دیا اور تاریخ کے اوراق میں یہ نقش کیا کہ پاکستان بنا کر دم لیں گے. تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ہم کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ضرور ہوتا ہے. صدر علی وقار پھر دنیا کے حقائق پہ بات کرتے چلیں تو ابتدائی تعلیم پہ غور کریں. دنیا میں جہاں کہیں بھی ابتدائی تعلیم کا عمل ہو رہا ہوتا ہے وہاں پہ عورت کا چناؤ کیا جاتا ہے, وہاں عورت کا چناؤ کر کے یہ بات ثابت کی جاتی ہے کہ ابتدائی تعلیم و تربیت جیسے نمایاں عمل میں, جیسے اہم عمل میں ضروری ہے کہ عورت کی شمولیت ضروری ہے. لہٰذا پھر کیوں نہ کہا جائے کہ عورت کبھی حوا, کبھی مریم, کبھی زہرا, عورت نے ہی ہر دور میں قوموں کو سوارا. زبردست زبردست. جی صدر علی وقار پیش کردہ قرارداد ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے, اس کی بھرپور مخالفت کرتا ہوں. ہاں صدر علی وقار, ایک تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ خواتین دنیا میں سب سے زیادہ باتیں کرتی ہیں. ہمارے بڑوں نے تو ہمیں یہی بتایا ہے کہ جو زیادہ بولتا ہے وہ کم سوچتا ہے, اور جو کم سوچتا ہے وہ ذہین نہیں ہوتا. تو ہمیں یہ بات یہاں پہ قرارداد مسترد ہو جاتی ہے کہ خواتین سے زیادہ ذہین مرد حضرات ہوتے ہیں. ہاں صدر علی وقار, اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ اگر کوئین ایلزابتھ کی بات کی جائے تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ بھوک کہ ہماری عوام کو روٹی نہیں ملتی, تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ لوگ کیک کیوں نہیں کھا لیتے. صدر علی وقار, اس کے بعد ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ جہاں خواتین زیادہ ذہین نہ ہو اور جہاں مرد حضرات زیادہ ذہین ہو وہاں پہ کوئی عورت کسی کا کیا خیال رکھے گی. ہاں صدر علی وقار, اس کے بعد ہمیں نظر آتا ہے کہ سامنے اگر کسی عورت کو بٹھا دیا جائے اور سامنے کسی مرد حضرات کو بٹھا دیا جائے, اور دنیا کے اندر یہ بات نظر آتی ہے کہ 95% دنیا میں خان سامہ کو ہوٹلوں میں رکھا جاتا ہے کیونکہ جناب والا ان کے پاس ذہانت ہوتی ہے. اور صدر علی وقار, اس کے بعد اگر بات کی جائے, میرے مخالف سمس آنے والے مقرر مائک پہ بڑے میٹھے میٹھے انداز میں دلائل پیش کر رہے تھے, اور یہ مائک بھی کسی مرد کی ایجاد ہے. تو صدر علی وقار, یہ قرارداد یہیں مسترد ہو جاتی ہے. اور اگر دیکھا جائے دنیا کے کامیاب انسانوں کو اور جن کی شادی نہیں ہوئی, یعنی کہ نکولا ٹیسلا اور اسحاق نیوٹن کی بات کری جائے تو وہ بھی ایک کامیاب سائنسدان تھے. تو جناب والا, یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ قرارداد یہیں پر مسترد ہو جاتی ہے. شکریہ. زبردست. جی حضرات, میں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کروں گا. ایک ہے کانٹینٹ اور ایک ہے خود ڈیلیوری, جی, انداز بیان. کانٹینٹ میں آئی بلیو دونوں ٹرائی ہیں, چونکہ یہ فیصلہ کرنا بڑا مشکل ہے کہ کون ونر ہے اور کون لوزر ہے, جو کہ موضوع بڑا سینسٹیو ہے. ایک ویسے گزارش کروں گا کہ جب آپ مثالیں دیں, بہتر یہ ہوگا کہ جو ہماری اسلامی شخصیات ہیں, جیسے اگر اوپر سے شروع کیا جائے, خود حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ ہیں, فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ہیں, زینب کبریٰ سلام اللہ, جتنی شخصیات ہیں ان کی مثالیں دیں. تو میں تو ٹرائی ان کو جو ہے نا, چونکہ کانٹینٹ میں اور پھر لب و لہجے میں جائیں گے تو میں تو دونوں کو ٹرائی کہوں گا. باقی مفتی صاحب, اب آپ کی ڈیسیجن پر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے فائنل میں ان دونوں میں سے کون جیتتا ہے. دیکھیں, ان کے دلائل پھر بھی قوی تھے, ان کے بنسبت ان کے دلائل کچھ کم تھے. اگر دلائل کے حوالے سے دیکھیں تو وہ بہتر تھے, اور انداز بیان تو پھر جس طرح آغا نے کہا تقریباً سیم ہی تھا. چلیں جی, پھر فیصلہ ہو چکا ہے. مفتی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ آپ کے دلائل بہتر تھے, لیکن کیونکہ یہاں باران رحمت میں ہم کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے تو نقوی صاحب کی بات مان لیتے اور ان دونوں کو ونرز ڈکلیئر کرتے ہیں. اب گزارش یہی ہے کہ کیونکہ ایک فون ہے, ہم کسی کا دل نہیں دکھانا چاہتے, تو دونوں کو ایک ایک فون ضرور ملے گا باران رحمت کی طرف سے. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ, بہت بہت مبارک, کنگریچولیشنز. آ جائیں جی, یہ آپ لیتے جائیں, یہ آپ لیتے جائیں.
اور حال فی الحال کیونکہ آپ کو خالی ہاتھ نہیں بھیجنا چاہتے تو یہ اسمارٹ فون آپ لیتے One جائیں، Apple کی طرف لیکن سے۔ ہمارا وعدہ ہے کہ آپ کو بھی فون ضرور پہنچا دیا جائے گا. آئیں تشریف لائیں پلیز. جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ تھے. آپ کوئی اینڈ میں میسج دینا چاہیں تو جلدی سے پلیز. مہمان ہیں یہ ہمارے. جی بالکل. آپ تو میں سمجھتا ہوں کہ پیغام یہی ہے ماہ مبارک رمضان کی وہ بابرکت ساعتیں جس کے اندر نومکم فیہ عبادہ، انفاسکم فیہ تسبیح، دعاؤکم فیہ مستجاب، عملکم فیہ مقبولہ، یہ سب ہمارے ہاتھوں سے نکلتا ہوا جا رہا ہے. بہت تیزی سے گزر رہا ہے یہ وقت، اور بہت جلد وہ دن آنے والا ہے جس دن کھڑے ہو کر ہم نے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا ہے. لیکن بہرحال وہ ایک رکعت نماز ہی ہوگی، پھر ان ایام کی طرح کئی گنا بڑھ کر نہیں ہوگی. اس لیے گزارش ہے غور و فکر کریں، جتنا ہو سکے قرآن کی تلاوت کریں، سمجھنے کی کوشش کریں، اور اپنے رب کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کریں، اور اپنے رب ہی سے اپنے اندر کے ساتھ جو ہے وہ اس طرح سے دوستی کر لیں کہ کہیں پر بھی آپ کو ڈیڈ اینڈ نہ لگے، سٹاپ سائن ہی صرف ملے. بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. دیکھیں ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ رمضان کریم تو اگلے سال آئے گا، مگر ہم اس میں موجود ہوں گے یا نہیں. جی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کاملہ نچھاور ہو رہی ہے. آپ اس میں فرض ادا کر رہے ہیں، وہ 70 فرائض کے برابر ہے. آپ کوئی نفل نماز پڑھ لیں تو وہ فرض کے برابر ہے. تو یہ جو مہینہ ہے اس میں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، اندر کے انسان کو انسان بنائیں. جو اندر کا انسان حیوان بنا ہوا نا اس کو انسان بنائیں. یہ جب ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ رجوع الی اللہ، رجوع الی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، بیک ٹو قرآن اینڈ بیک ٹو سنہ. سبحان اللہ. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جزاک اللہ. جی اسی کے ساتھ باران رحمت میں ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک.